रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। इस घर से ही उसरत टपक रही है। एक गरीबी और बूढ़ी माँ जिस तस्वीर को अपनी आंखों में बसाने की कोशिश कर रही हैं, वो इसका प्यारा सा बेटा है ताहिर खान। ताहिर यही है कि बस वो नमाज पढ़ने के लिए गया तो बस ये हादसा पेश आया। बाकी उसका किरदार बहुत अच्छा था, हर किस्म मतलब ये कि लोगों के साथ। उसका ये माँ है, बहन है, ये भाई है, ये भी माजूर है, तो बस वो ही उनका असरा था। तो वो अच्छा लड़का था, पूरा गांव वाला उस पर मतलब एक दुख का इज़हार कर रहा है, तो बस अल्लाह के प्यारा हो गया। ये गम नहीं है वो जिसे कोई बता सके, गमख्वारी अपनी रहने दे ऐ गमख्वार बस। डर है दिलों के साथ उम्मीदें भी पिस न जाएं, ऐ आस पाए गर्दिशे लैलो नहार बस। दिए गैर दुश्मनी का हमारी ख्याल छोड़, यहाँ दुश्मनी के वास्ते काफी हैं यार बस। बहुत अच्छा आदमी था, सबके साथ खुश इखलाकी से पेश आता था। घर से चाय पीकर जरूरी काम का कहकर गया था। बाद में लोगों से पता चला कि पंजू बाबा के मजार पर धमाका हुआ है। पंजी बाबा के मैं नमाज से गया, नमाज पढ़ी, नमाज की बात हो धमाका शुरू हो गया। धमाके में जख्मी हो गए सारे। 1 बजे इधर नमाज होती है और 1:30 बजे जो है लंगर तकसीम होता है जी। 20-25 देहात है जी, उधर से सब इधर आते हैं नमाज के लिए और लंगर के लिए जी। ये दरिंदे हैं, इन्होंने ये जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे बावुज़ू होते हैं, पाक होते हैं, अल्लाह के सामने सजदारेज होते हैं। 4 मार्च सन 2011 की वो दोपहर कौन भूल सकता है, जब अकबरपुरा में एक धमाका होता है और नमाजी खून में नहला दिए जाते हैं। 4 मार्च सन 2011 वक्त दोपहर 1:30 जब नौशहरा के इलाके अकबरपुरा रोड पर अखून पंजू बाबा से मुंसलिक जामे मस्जिद में नमाज जुमा के बाद टाइम बम धमाके में 15 अफराद शहीद जबकि 90 से जायद जख्मी हो गए। 35 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें 12 की हालत शदीद नाजुक बताई गई। अखून पंजू बाबा के मजार पर उस वक्त हजारों की तादाद में जायरीन मौजूद थे और ज्यादातर लंगर लेने के लिए कतार में खड़े थे कि 1:30 पर जोरदार धमाका हुआ, जिससे कई किलोमीटर तक इलाका लर्ज उठा। मस्जिद के तमाम दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान टूट गए, जबकि फर्श पर 2.5 फीट का गड़ा पड़ गया। 10 अफराद मौके पर जान बहक हो गए। उस धमाके में टाइम बम इस्तेमाल किया गया, जो मस्जिद के अंदर एक अलमारी में रखा गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक उस धमाके में तकरीबन 3 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। एक गरीब नौजवान मोहम्मद ताहिर खान बूढ़ी वालिदा का सहारा था। वो भी उस मजार पर लंगर के इंतजार में था कि मौत ने उसे दबोच लिया और वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ।
طاہر بہت اچھا لڑکا تھا، بہت غریب لڑکا بھی تھا، اور اس کے ہاں 2 بہن، ایک بھائی اور ایک بہن جو ہے وہ بالکل معذور ہے۔ میں اس کا پڑوسی ہوں، وہ ہمارے ساتھ بعض اوقات کھیلتا بھی تھا، اب وہ نہیں رہا، ہمیں اس کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ وہ نہ ہی ایک اچھا آدمی تھا بلکہ ایک سچا مسلمان بھی تھا۔ وہ ہمیں برے کاموں سے روکتا تھا، مارتا بھی تھا بعض اوقات، اور بعض اوقات جب ہم کسی کے ساتھ گھومنے پھرتے جاتے تو ہمیں کہتے وقت سے ٹھیک وقت سے گھر واپس آنا، کسی کے ساتھ دور مت جانا۔ ایک اچھا آدمی ہونے کے ناطے وہ اس کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ہمیں کم از کم نصیحت تو ضرور کرتا تھا۔ جب بھی وہ ہم کو راستے سے ملتا تو ہمیں ضرور کہتا تھا کہ بیٹا دور جانا نہیں۔ طاہر خان، جس کا ایک بھائی ذہنی طور پر معذور ہے مگر اسے بے تحاشا یاد کرتا ہے، ایسی غربت جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور طاہر خان کے جانے کے بعد اس گھر میں فاقوں نے بھی رستے دیکھ لیے۔ میں اس کی بڑی بہن رضیہ ہوں، وہ مجھ سے 2-3 سال چھوٹا تھا۔ ہمارے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ بھائی بہت خوش اخلاق تھا، محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس دن زیارت کے لیے گیا تھا، ہم نے کھانے کا پوچھا لیکن اس نے کہا کہ میری واپسی کا پتہ نہیں ہے۔ بعد میں لوگوں کے ذریعے دھماکے کا علم ہوا۔ ابتدا میں لوگ ہمیں اس کی ہلاکت کے بارے میں نہیں بتا رہے تھے اور ہم سے چھپا رہے تھے۔ ہم نے اس کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ بعد میں ہمیں اپنے بھائی کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی۔ اللہ اس کو غرق کرے، نو بس ہم لوگ بھی یہی کہ بس اور کچھ نہیں کر سکتے، بس دعا تو دے سکتے۔ طاہر قیامت تک ہمیں بھول نہیں سکتا۔ اس کی ہر عادت اچھی تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا اور تعلیم سے لگاؤ رکھنے والا انسان تھا۔ نوشہرہ کے علاقے اکبر پورہ میں اخون پنجو بابا کے مزار پر طاہر خان بھی لنگر کے انتظار میں تھا کہ دھماکہ ہو گیا۔ وہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرنے گیا تھا، مگر نماز کے بعد ایک دہشت گردی نے 15 افراد کی زندگیاں چھین لیں۔ ہم لوگ دکان میں تھا، ہم لوگوں کو ٹیلی فون ہو گیا کہ طاہر بھی اخون پنجی بابا مسجد میں تھا اور دھماکہ ہو گیا، تم لوگ اس کا تلاش کرو۔ پھر ہم لوگ سب ادھر سے موٹر میں گیا پشاور، اور پشاور میں جو گیا تو ادھر تاخانے میں یہ پڑا تھا، تو پھر ہم لوگوں نے اٹھایا اور ادھر لے کر آیا۔ اس کے ساتھ ایک دوست گیا تھا، اس نے اطلاع دے دیا کہ ہم بھی لگائے، ہم زخمی ہیں اور طاہر جو ہے وہ اسپتال لے کے گیا، تو تم لوگ اس کا کوشش کرو، اس کے پیچھے جاؤ۔ گھر میں بس اس کا یہی تھا، بس صبح کام پر جاتا تھا اور شام کو آتا تھا، اور بس یہی اس نے جو کچھ کماتا تھا وہ دن بدن خرچ ہوتا تھا۔
طاہر ہمارا کو یاد آتا تھا جس ہم لوگوں کے ساتھ زیارتوں پر جاتا تھا اور مزاروں پر جاتا تھا، مزاروں کا بہت شوقین تھا۔ اللہ اس کو غرق کرے دہشت گردوں کو، بس ہم لوگوں کو سارا پریشان ہے دہشت گردوں کی وجہ سے۔ کوئی مسجد پر جاتا ہے تو پھر بھی پریشان ہے، نماز بھی آج کل جو کدھر پڑھتا ہے تو یہی دھماکے ہوتے ہیں، سب لوگ پریشان کیے دہشت گردوں کو۔ اللہ اس کو غرق کرے نو، بس ہم لوگ تو یہی کہ بس اور کچھ نہیں کر سکتے، بس دعا تو دے سکتے۔ ایک بوڑھی ماں اور بہن محمد طاہر خان کو یاد کرتی ہیں، مگر سب سے بڑھ کر اس بھائی کا کیا کریں جن کی دیکھ بھال کے لیے طاہر خان اللہ تعالیٰ کے بعد کافی تھا۔ مرے ہوئے کو مارنا کیا یہ بڑا ظلم نہیں؟ آتا نہیں نظر کہیں رات ہو اب سحر کی، نیند کیوں حرام بس ہے انتظار بس، تھوڑی سی رات اور کہانی بہت بڑی، حالی نکل سکیں گے نہ دل کے بخار بس۔ دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے، اس سے معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے اور پاکستان کا امن تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ کئی لوگ ان کارروائیوں میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مسلمان کے لیے ایسی کارروائیاں مناسب نہیں ہیں۔ طاہر قیامت تک ہمیں بھول نہیں سکتا۔ اس کی ہر عادت اچھی تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا اور تعلیم سے لگاؤ رکھنے والا انسان تھا، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہتا تھا۔ باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور ایک بھائی بھی معذور ہے۔ میں بھی ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئی تھی۔ زندگی رواں دواں تھی، پھر اس کے بعد جمود کا شکار ہوئی۔ کیا کوئی ہے جو امن و امان قائم کرنے کے سلسلے میں عملی قدم اٹھائے اور انسانی زندگی کو محفوظ کرنے کی ایک کوشش کرے؟ حالات کا اس وقت ہم سامنا کر رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے جن حالات کا ہم نے سامنا کیا ہے، اس میں ایگزیکٹ کوئی پرسنٹیج آپ نہیں دے سکتے کہ یہ 80% یا 70% یا 60% حالات یا بہتر ہوئے ہیں یا خراب ہوئے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ محفوظ جگہ ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور عبادت گاہیں محفوظ نہ ہوں گی تو ہمارے گھر کہاں سے محفوظ رہیں گے؟ مسجد ایک چاقو بھی نہیں پھرا سکتا ہے اور وہ بم پھرا سکتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی دہشت گرد ہلاک کر دیا کہ نہیں، کدھر کوئی پھانسی دیا ہے کسی کو؟ دہشت گردی یہ تو جڑ سے ختم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف نہ بے گناہ انسانوں کا ضیاع کر رہے ہیں بلکہ یہ ہمارے معاشرے کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں بلاس نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ ہم مدرسے جاتے ہیں تو ادھر بھی ہمارے دلوں میں یہ خوف رہتا ہے۔ ہم اپنی توجہ پوری طرح نہیں دیتے کہ ہم ٹھیک طرح سے پڑھیں، ٹھیک طرح سے سبق یاد کریں، کیونکہ اگر ہم گھر میں موجود ہوتے ہیں، ہم بازار جاتے ہیں تو بھی محفوظ نہیں رہتے، اگر ہم مسجد جاتے ہیں تو بھی محفوظ نہیں رہتے۔ اس لیے اس سب کی وجہ دہشت گردی ہے۔ اگر یہ دہشت گردی ختم ہو جائے تو ہم پرسکون طریقے سے اپنی نیند گزار دیں گے، اپنی باتیں کریں گے دوسرے کے ساتھ۔ اگر ہم بازار جائیں تو اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ بات تک نہیں کر سکتے۔
नमाज पढ़ने के लिए तो वो हमेशा जाता था वहाँ से, कभी उसी ज़ियारत रोज़े पे, कभी दूसरा रोज़े पर, वो इसी ज़ियारतों पर मतलब जुमे पढ़ने के लिए जाते थे। दिन में जुमे का छुट्टी होता है तो वो बाकी वो रोज़ा में तो वो अपना मजदूरी कर रहे थे, अपना माँ बहन के लिए, भाई के लिए। तो कारपेंटरी का काम कर रहे थे, ये बक्से मक्से फ्रूट का जो मिलता है वो आरओ मशीनों में उसमें वो काम कर रहा था। उसका तकरीबन 35 साल उम्र तो होगा। तो 20 साल से वो बेचारा छोटे थे, उसका वालिद भी गरीब था, तो बस वो स्कूल वगैरह नहीं पढ़ सका, तो बस वो बाप के साथ वो मजदूरी में मेहनत कर। बहुत कीमत है इंसान के। इंसान किधर जी पैसों से अगर हुकूमत मिसाल को तौर कुछ दे भी है तो वो इंसान तो वापस नहीं आता है ना, उसका जान तो चला गया ना। कितने जाने चला गया, कुछ ज़ख्मी हो गए, वो भी मतलब ही माजूर हो गया, उसका भी मतलब ही कोई हल नहीं है। ये बहुत बुरा बात है, ये दहशतगर्द, इसको जड़ से बेकारना चाहिए। मोहम्मद ताहिर खान के दोस्त अहबाब आज भी उनको याद करते हैं। जब माँ से उसकी बाबत पूछें तो वो अपने मखसूस अंदाज में कहती है, ताहिर खान बहुत अच्छा था। खालको, देर खालको।